کفر کو نہ ماننا اور کفر کی مخالفت، یہ تو آ گیا سامنے ہمارے کہ یہ ہماری فکر کا جزو اعظم ہے، جس طرح کہ کلمہ طیبہ کا جزو اعظم ہے۔ جزو اعظم ہے تو پہلے رکھا گیا ہے نا، لا الہ پہلے ہے نا، الا اللہ بعد میں ہے۔ تو ہمارے بھائی جس طرح کے کلمہ طیبہ میں اس جز کو پہلے رکھا گیا ہے، کفر کے انکار اور مخالفت کو، تو ہماری فکر کے اندر بھی اسی پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ لیکن اب آگے سنیے ذرا، یہ جو کفر ہے نا، کفر کی مختلف شکلیں ہیں، صورتیں ہیں۔ ہندوؤں کے پاس کفر ہے، سکھوں کے پاس کفر ہے، نصارہ کے پاس کفر ہے، یہود کے پاس کفر ہے، مرتدین کے پاس کفر ہے، زندیقوں کے پاس کفر ہے، ملحدوں کے پاس کفر ہے، فلاسفہ کے پاس کفر ہے۔ یہ تمام کفر کی مختلف شکلیں اور صورتیں ہیں۔ اس کفر کی جامع ترین شکل جو ہوتی ہے نا، اگر بنائی جائے تو یہودیت ہے۔ اگر یہودیت کو کفر کی کامل تعبیر قرار دیا جائے تو بالکل بجائے سارے کفروں کو یہ اکٹھا کر لیتا ہے، یہودیت جس کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید نے اسی بات پر زور دیا ہے۔ قرآن مجید پڑھنے والے آدمی پر یہ بات مخفی نہیں رہ سکتی کہ قرآن مجید یہود کو کیوں زیادہ نشانہ بناتا ہے، کہ نہیں ہے؟ وہ اسی وجہ سے کہ سخت ترین کفر کی یہ قسم ہے، ایسی عجیب قسم ہے کہ تمام کفروں کا جامع ہے، سب کفر اس میں آ جاتا ہے۔ ہاں، اتنا خبیث یہودیت، اتنا خبیث چیز۔ خالق تعالیٰ ان کے بنانے والے نے ان کی مخالفت کی اخیر کر دی، بنانے والے، کیونکہ یہ بنانے والے کی مخالفت میں اخیر کر چکے ہیں۔ اتنا کوئی کافر اتنا مخالفت نہیں کرتا دین حق کی جتنا یہود کرتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب کفر کی سخت ترین بدترین شکل جو ہے وہ کیا بن گئی؟ اب یہودیت سے پھر ایک اس کا ارک نکالو یہودیت کا، تو پھر ایک اور چیز نکل آتی ہے، وہ سخت ترین پھر بن جاتی ہے۔ جیسے جزو کا جز ہوتا ہے، دوائی کا جز، پھر اس جز کا جز نکالتے چلے جاؤ، تو حضرت پھر اس کا جزو اعظم، یہودیت کا جزو اعظم کیا ہے؟ ان کی دنیا میں حکومت ہے، ان کے نظام اور حکومت کو ان کے کفر کا جزو اعظم سمجھو کہ یہودیت کا مقصود ہی یہ ہے اصلی کہ ہماری حکومت ہونی چاہیے، بس۔ باقی یہ تعلیم، تعلیم سے تہذیب بنتی ہے، تہذیب سے پھر آگے ان کا نظام حکومت بنتا ہے، یہ سارے وسائل ہیں، ان کے مقاصد نہیں ہیں۔ میں بڑی آخری بات کرنا چاہتا ہوں، اگر ان کو بالفرض اسلامی تعلیم کے ذریعے حکومت حاصل کرنا مل جاتا تو وہ اسلامی تعلیم بھی اپنا لیتے۔ وہ اپنے حکومت کے اتنے خواہش مند اور حریص ہیں، اور وہ وجہ بھی بتاتا ہوں کہ کیوں۔ اس وجہ سے کہ وہ لعین دنیا اصل ہے، وہ نفس کا بندہ، خواہشات کے پیچھے اندھا ہے، اور اس کی تمام خواہشات جو ہے نا، وہ مال، دنیا اور حکومتی طاقت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ اور ان کو یہ مال، دنیا اور دنیا پر قبضہ، اور جس طرح کسی کی عزت لوٹیں آزاد، یعنی دوسرے لفظوں میں لوٹ کھسوٹ، ظلم، حرام زدگی، تمام گناہ، جرائم، آزادی مکمل، کسی کی نہ ماننا، خود اپنی کرنا، جے میں مرضی کسی سے چڑھائی کر دینا، جو مرضی، یہ اس کا، یعنی یہ آزادی اس کی شیطانی طبیعت میں رچی بسی ہوئی ہے۔ اسلام میں ہے پابندی ساری، تو اس کے یہ نفسانی شیطانی مقاصد جو ہیں وہ اس کی حکومت کے بغیر اس کو حاصل نہیں ہوتے۔ پوری دنیا دولت پر، سرمایہ پر قبضہ،
لوگوں کی عزت جان مال کا مالک بن بیٹھنا، جس طرح کسی کو چاہنا ذلیل کرنا، عزت اٹھا لینا، جو زنا، بدکاری، شراب، جوا، یعنی جرائم، یہی وجہ ہے کہ آپ یہود کے اندر یہ تمام جرائم پوری کائنات سے زیادہ دیکھیں گے، نہ نظر آئے تو پھر کیا، یعنی ان کی زندگی ہمارے دعوے کی دلیل ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ تو کیونکہ اس کا جو مقصد ہے یعنی حکومت قائم کرنا، اپنا نفسانی خواہشات آزادی کے ساتھ پورا کرنا اور لوگوں کو ظلم کی چکی میں پیسنا، لوٹ مار کرنا، یہ اس شیطان کا جو مقصد ہے نا، اور خدا رسول کے نظام کو روک کے رکھنا، کیونکہ اس کی خواہشات کے راستے میں جو رکاوٹ ہے سب سے بڑی. تو یہ مقصد اس کو اس کی تہذیب تعلیم کے بغیر حاصل نہیں ہوتے، اس وجہ سے وہ تعلیم پر زور دیتا ہے، پیسہ لگاتا ہے، ورنہ اس کا اصلی مقصد یہ نہیں ہے. اصلی مقصد دنیا کو غلام رکھ کے اپنے آپ کو حاکم، بادشاہ، فرعون بنا کر اپنی شیطانی خواہشات کو پورا کرنا ہے. خلاصہ اتنا ہے سر. انبیاء علیہ السلام کو جو وہ قتل کرتے تھے یہود، قرآن جو فرما رہا ہے یقتلون الانبیاء بغیر حق، نبیوں کو قتل کرتے ہو ناحق، کیوں کرتے تھے؟ وہ کیا کرتے تھے نبی؟ یہ تو کائنات مانتی ہے، کفار بھی مانتے ہیں کہ نبی بے ضرر لوگ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے بے ضرر، ہمیشہ اصلاح کے لیے آتے ہیں، فساد کے لیے نہیں آتے. لیکن ان کو قتل کرنا انسان ایمان سے بتاؤ. دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ شریف کو قتل کرنا یہ سوائے بدماشی سے محبت کے ساتھ، محبت کے علاوہ اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب ہے جو آدمی شریف کو نہیں گوارا کر سکتا انتہا درجے کا کمینہ ہے وہ، یہ نہیں ہے؟ جو نبیوں کو گوارا نہیں کر سکتا سمجھ لو کہ انتہا درجے کا وہ ظالم، بدترین، کمینہ، کافر، سب کچھ اس کو کہو کہ وہ اتنا کمینہ ہے کہ نبیوں جیسے پاک ذاتوں کو گوارا نہیں کرتا وہ. تو وہ محض اسی وجہ سے کہ قرآن فرماتا ہے افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم واستکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون. اے یہود، جب تمہارے پاس نبی رسول آتے ہیں ایسی باتیں لے کر جو تمہارے خواہشات کے خلاف ہوتی ہیں، تو پھر ایک فریق کو قتل کرتے، ایک فریق کی تکذیب کرتے ہو، کہتے ہو جھوٹا ہے مولوی اور ایسے مسئلے بنا رکھے ہیں، پتہ نہیں یہ کہاں سے دین نکالا ہے تم نے، دین ایسا سخت تو نہیں ہے. فریقا تقتلون،